ایک تو یہ حکم دیا۔ نمبر دو، مشرکین مکہ کی ایک گندی عادت یہ تھی کہ وہ بیت اللہ کا طواف ننگے کرتے تھے۔ عورتیں تو چند چھتڑے پہن لیتی تھی جیسے آج کل کی یورپ کی عورتیں بدبختہ، اور مرد تو بالکل ننگ دھڑنگ ہوتے تھے۔ اب الٹی کھوپڑی دیکھیں، ان کا نظریہ یہ تھا کہ کپڑے ہمارے حرام کے، یہ تو حرام پیسوں کے، یا اللہ نے چونکہ ہمیں ننگا پیدا کیا، پیدا ہوتے ہوئے کپڑے نہیں تھے، تو لہٰذا ہم حرام پیسوں کے ذریعے جو ہے وہ بیت اللہ کا حج نہیں کر سکتے۔ اور عقل کے اندھو، حرام کو اگر تم غلط سمجھتے ہو تو ننگا گھومنا کون سی اچھی بات ہے؟ اور یہاں بطور لطیفہ ایک بات میں سنا دوں، آج بھی یورپ میں ایسے لوگ ہیں جو کپڑے نہیں پہنتے۔ ایک ان کا ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو کہتے ہیں ہم نیچرل، ہم قدرت فطرت کے اوپر چلنے والے ہیں۔ تو چونکہ پیدائشی طور پر اللہ نے نہ ہمیں داڑھی دی جس نے ہمیں پیدا کیا، نہ کپڑے دیے، لہذا بڑوں کے بھی ہم کپڑے نہیں پہنیں گے، ہم داڑھی نہیں رکھیں گے، اس لیے کہ فطرت کے خلاف ہے۔ آج بھی انگریزوں میں باقاعدہ ان کی ریلیاں نکلتی ہے، اخباروں میں آپ نے پڑھا ہوگا۔ تو ایسا ہی ایک کوئی جو ہے روشن خیال، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، بہت بڑے ایک موحد گزرے ہندوستان میں، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے توحید پر بڑا کام ان سے لیا۔ ان کی مشہور کتابیں ضرور لینی چاہیے، پڑھنی چاہیے، چھوٹی سی کتاب ہے تقویۃ الایمان، چھوٹی سی کتاب ہے، بیٹھے بیٹھے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کہیں سے ملے اس کا ضرور مطالعہ کریں، عجیب و غریب کتاب ہے۔ اللہ نے ان کے ہاتھ پر 90,000 سے زائد لوگوں کو، ان کے شیخ سید احمد شہید اور ان کی کوششوں سے 90,000 سے زائد لوگوں نے ان کے ہاتھوں پر توبہ کی تھی۔ اور یہ جو آپ ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی سنتے ہیں، ان کے روح رواں یہی شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید بالا کوٹ میں جا کے شہید ہوئے۔ تو یہ عالم بھی بہت بڑے تھے، مجاہد بھی بہت بڑے تھے، صوفی بھی بہت بڑے تھے، مبلغ بھی بہت بڑے تھے، اور عالم بھی بہت بڑے تھے۔ ان کے پاس ایسے ایک روشن خیال آیا، حضرت صاحب کپڑے نہیں پہننے چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کپڑے پہننا خلاف فطرت ہے۔ جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارے جسم پر کپڑے نہیں تھے، تو ہم کپڑے نہیں پہنیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بالکل اچھی بات ہے، ماننے کو تیار ہے۔ جب تم پیدا ہوا تھے تمہارے منہ میں دانت بھی نہیں تھے، تو منہ آگے کرو، میں تمہاری بتیسی توڑتا ہوں، بغیر دانتوں کی زندگی گزارو، پھر کپڑے بھی بغیر کپڑوں کی زندگی گزارنا۔ تو اس کی کھوپڑی میں بات آ گئی، عقل میں بات آ گئی۔ دانت بھی تو نہیں تھے نا جب پیدا ہوا، یہ کیوں رکھے ہوئے، یہ بھی باہر نکال، بغیر دانتوں کی زندگی گزار۔ پھر اس کے بعد دعوے کرنے کی کہ کپڑے نہیں تھے اور فلانا نہیں تھا۔ بہرحال